حي على الفلاح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القیمہ. انہیں صرف اس کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کر کے اور اسی کی طرف یکسو ہو کر، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی دین قیم ہے. محترم بھائیوں بہنوں، آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا. میری گفتگو صرف قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت، دین میں اس پر کتنا زور دیا گیا ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا وعیدیں سنائی گئی ہیں، صرف اس حد تک محدود ہوگی. زکوٰۃ کے بارے میں جو کچھ سوالات، زکوٰۃ کے حکام کیا ہیں، اس تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ آپ حضرات کے سوالات کے جوابات میں آ جائیں گی. محترم بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں مختلف نعمتوں سے نوازا ہے. بلکہ قرآن مجید سے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ انسانوں کے فائدے کے لیے. آسمانوں اور زمینوں میں جتنی چیزیں ہیں وہ انسانوں کی منفعت کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے انسانوں کو مال و دولت عطا کیا ہے. قرآن مجید میں مال کو قیام للناس کہا گیا ہے. لوگوں کی زندگی گزارنے کا ذریعہ مال و دولت، آسائش، مال و دولت کے ذریعے انسانوں کو آسائش حاصل ہوتی ہے، سہولیات حاصل ہوتی ہے، اور وہ بہت سکون کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں. ایک بات اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر ایک کو آزمائش کی حالت میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کچھ انسانوں کو دے کر آزماتا ہے، کچھ انسانوں کو محروم کر کے آزماتا ہے. کچھ انسانوں کو زیادہ دیتا ہے، کچھ انسانوں کو اوسط دیتا ہے، کچھ انسانوں کو کم دیتا ہے، اور کچھ انسانوں کو محروم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جن کو دیتا ہے ان کو تو اس طرح آزماتا ہے کہ وہ چیزیں اللہ کی نعمتیں پا کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں. اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو محروم رکھتا ہے کسی نعمت سے تو اس کے ذریعے وہ اس طرح آزماتا ہے کہ وہ اگر
کسی نعمت سے وہ محروم ہیں تو وہ لوگ صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، جز و فض اور وابلہ تو نہیں کرنے لگتے۔ ٹھیک اسی طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے مال کے سلسلے میں بھی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو مال و دولت نوازتا ہے بے انتہا، بے تحاشا۔ کچھ لوگوں کو ان کی ضروریات سے زیادہ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، کچھ لوگوں کو اوسط درجے میں مال عطا کرتا ہے، کچھ لوگوں کو بہت کم مال وہ دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو بالکل محروم رکھتا ہے، انتہائی غریب رکھتا ہے۔ تو گویا کہ جن لوگوں کے پاس مال و دولت ہے وہ اس کو اپنے زور بازو کی کمائی نہ سمجھیں، بلکہ اس کو اللہ تعالی کا عطیہ سمجھیں۔ اس دنیا میں ایک طرح کے لوگ ہیں، اس دنیا میں بہت سے لوگ یکساں جد و جہد کرتے ہیں، یکساں محنت کرتے ہیں، وہ یکساں صلاحیتوں اور مہارتوں کے مالک ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگ خوب ترقی کرتے ہیں، خوب مال کماتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صلاحیتوں مہارتوں کے رکھنے کے باوجود وہ زیادہ نہیں کما پاتے۔ تو اس دنیا میں مطلوب یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نواز رکھا ہو وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے خوب نوازا ہے ان سے یہ مطلوب ہے کہ مال و دولت پر اطراء نہیں، گھمنڈ کا اظہار نہ کریں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے تو اپنے عقل سے، اپنی مہارت سے، اپنے زور بازو سے اتنی دولت حاصل کی ہے، نہیں، بلکہ اس پر انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کا مطلب یہی نہیں ہے کہ وہ صرف کہیں اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، بلکہ شکر کا عملی اظہار یہ ہے کہ وہ اللہ کے دوسرے بندوں کو جو مال و دولت سے محروم ہیں، جو اپنے بنیادی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہیں، ان لوگوں پر خرچ کریں، ان لوگوں کو مال دیں، اپنے مال میں ان کا بھی حق سمجھیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ اہل ایمان کی تعریف اور توصیف ان الفاظ میں کی گئی کہ اور جن کے مال میں متعین حق ہے ان لوگوں کا جو ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ان لوگ کا جو ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو گویا کہ مال کے سلسلے میں یہ بنیادی تعلیم اسلام کی ہے کہ جن لوگوں کے پاس مال و دولت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ کرم ہے، اس پر انہیں شکر گزاری کرنی چاہیے، اور اس کا مظاہرہ اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے دوسرے بندوں پر جو ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، مستحق ہیں، ان پر وہ خرچ کریں۔ مال دوسروں پر خرچ کرنے کے تعلق سے قرآن نے مختلف انداز میں ترغیب دی ہے، اس کے لیے مختلف اصطلاحات استعمال کی۔ پہلی اصطلاح ہے انفاق، انفق ینفق انفاق،
عربی زبان میں اصطلاح قرآن کریم میں کثرت سے آئی ہے. اس کے معنی ہے خرچ کرنا. سورہ البقرہ ہی میں ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جو لوگ کی غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. سورہ البقرہ ہی میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے. سورہ البقرہ ہی میں ایک دوسری آیت آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمایا. ایک لطیف نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید میں جہاں جہاں انفاق کا حکم دیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو، یہ قرآن مجید میں جہاں جہاں آیا ہے تمام مقامات کو جمع کیجئے تو اس سے ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ ملتا ہے. قرآن مجید میں صرف ایک مقام پر سورہ البقرہ آیت نمبر 267 267 صرف ایک مقام پر ایک کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. اے ایمان والو خرچ کرو اس میں ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمایا ہے. صرف ایک آیت میں خود کہا گیا ہے کہ تم اس میں سے خرچ کرو جو تم نے کمایا ہے، ورنہ قرآن مجید میں جتنے مقامات پر بھی انفقوا کا حکم آیا ہے کہ اے ایمان والو خرچ کرو، اس میں آگے ہی کہا گیا مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے. اس طرح گویا قرآن اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ مال و دولت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا عطیہ ہے، اس کا انعام ہے. اس لیے آدمی کی شکرگزاری کا تقاضا ہے کہ وہ اللہ کے دوسرے بندوں میں ان کا حق جانے اور ان پر خرچ کرے. آدمی کتنا خرچ کرے اس کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت آئی ہے، اس سے تو معلوم ہوتا ہے مال اللہ کا ہے تو انسان اپنی ضروریات بھر اس کو روک کے رکھے، بقیہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 219 ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. اے پیغمبر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سب خرچ کر دو. تو گویا کہ قرآن کی آئیڈیل تعلیم، مثالی تعلیم تو یہی ہے کہ آدمی اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرے، جو کچھ اس کی اپنی ضروریات سے زیادہ ہے وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. ایک دوسری تعبیر آئی ہے قرض. قرض کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص کے پاس مال ہو وہ دوسرے ایسے بندے کو جس کے پاس مال نہیں ہے اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال دے، اس امید کے ساتھ کہ جب اس شخص کی ضروریات پوری ہو جائے گی تو وہ اس کا مال واپس کر دے گا. تو قرض کے لفظ کے ساتھ ساتھ مال کا واپس ہونے کا یقینی احساس پایا جاتا ہے. میرے پاس مال ہے، میں دوسرے کو دے رہا ہوں اس کی ضرورت پر، تو جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی تو وہ میرا مال مجھ کو واپس کر دے گا. یہ قرض کا لفظ قرآن میں انفاق کے معنی میں بھی آیا ہے.
واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، نماز قائم کرو، زکات دو اور اللہ تعالیٰ کو قرض دو، بہترین قرض۔ سورہ الحدید میں آیا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ وہ مرد جو صدقہ کرتے ہیں، وہ عورتیں جو صدقہ کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب بڑھا کر واپس کرے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہوگا۔ تو گویا کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرض سے تعبیر کیا ہے۔ گویا اس دنیا میں انسان جو کچھ خرچ کرے گا وہ دوسری زندگی میں، اخروی زندگی میں وہ اس کو واپس ملے گا، اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ اضافہ کر کے اس کو واپس کرے گا۔ تو گویا کہ جس طرح قرض میں آدمی کو پورا یقین ہوتا ہے کہ اس کا مال اس کو واپس مل کے رہے گا، اسی طرح جو مال وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یقین دہانی کرتا ہے کہ وہ ہر حال میں وہ مال اضافہ شدہ شکل میں روز قیامت بندے کو مل کر رہے گا۔ ایک تیسری تعبیر صدقہ کی استعمال کی گئی، چنانچہ سورہ الحدید کی اسی آیت میں صدقہ کا بھی لفظ ہے، ان المصدقین والمصدقات، وہ مرد جو صدقہ کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو صدقہ کرتی ہیں۔ قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی صدقہ کا لفظ آیا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں آیا ہے، اے پیغمبر ان سے آپ مال لیں صدقہ کے طور پر جس سے ان کو پاکیزگی حاصل ہو اور آپ اس کے ذریعے ان کا تزکیہ کریں۔ اور چوتھا لفظ یہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا ایک اصطلاحی لفظ ہے اور ایک اس کا عمومی معنی۔ زکوٰۃ کا عمومی معنی یہی ہے خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دوسرے اللہ کے بندوں کی ضروریات پوری کرنا۔ چنانچہ سورہ البقرہ میں آیا ہے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور جو کچھ تم اپنے لیے خیر آگے بڑھاؤ گے اسے تم اللہ کی بارگاہ میں پاؤ گے، ان اللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر زکوٰۃ یہ عمومی انفاق، خرچ کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت سن 9 ہجری میں آئی ہے، سورہ توبہ کی آیت میں آئی ہے، آیت نمبر 60 میں۔ اس سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں تھا، لیکن بعض مکی صورتوں میں بھی زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے اور ابتدائی دور کی مدنی صورتوں میں بھی زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے۔ اس سے مراد جو اصطلاحی معنی زکوٰۃ کے ہیں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد عمومی انفاق ہے۔ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مقابلے میں اس کی ضد کے طور پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو بخل کہتے ہیں۔ انفاق کا مطلب ہے مال خرچ کرنا، بخل کا مطلب ہے مال سینت سینت کے رکھنا، اس کو خرچ نہ کرنا۔
قرآن مجید میں مال خرچ نہ کرنے کو بخل سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس کی شدید مذمت کی گئی۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہا انتم ہاؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تم لوگوں کو پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ جب تم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ تو بخل کی روش اختیار کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اور جو بخل کرے گا وہ اپنے ہی لیے کرے گا، اس کا وبال اسی کے سر جائے گا۔ اللہ غنی ہے اور تم اس کے محتاج ہو۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 ہے، اس میں تو سخت تنبیہ کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اپنے فضل سے نوازا ہے، ان کو مال و دولت عطا کیا ہے، جو لوگ اس میں بخل سے کام لیتے ہیں، خرچ نہیں کرتے ہیں، وہ اس کو اپنے حق میں بھلا نہ سمجھیں، یہ ان کے لیے برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو اس مال کو وہ بخل کی وجہ سے بچا بچا کر سینت کر رکھتے ہیں، قیامت کے دن وہ ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ آسمانوں اور زمینوں کی میراث اللہ کے لیے ہے اور اللہ کو خوب خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس آیت میں جو ڈرایا گیا ہے، تنبیہ کی گئی ہے کہ جو لوگ بخل سے کام لیں گے، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کریں گے، قیامت میں وہ ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ صحیح احادیث میں اس آیت کی جو تشریح کی گئی ہے وہ تو بہت زیادہ بھیانک ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو مال و دولت ہے جو آدمی بچا بچا کے رکھتا ہے، اس کو خرچ وہ نہیں کرتا ہے، وہ سانپ، بچھو اور اژدہوں کی شکل میں قیامت میں آئے گا، وہ اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں تمہارا مال ہوں جس کو تم بچا بچا کر رکھتے تھے۔ تو محترم بھائیوں بہنوں، قرآن مجید کی ان آیات سے یہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اصحاب مال کو خرچ کرنے پر ابھارتا ہے، ان کو ترغیب دیتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال سے نوازا ہے وہ اس کی راہ میں خرچ کریں۔ سورہ التوبہ میں جو سن 9 ہجری میں نازل ہوئی تھی، اس میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ انفاق، قرض حسنہ، صدقہ، ان کی کوئی حد نہیں ہے، آدمی جتنا زیادہ سے زیادہ خرچ کرے گا اللہ کی راہ میں اس کا اجر وہ پائے گا۔ لیکن زکوٰۃ کی جو ایک اصطلاح ہے اس کا استعمال سورہ التوبہ میں کیا گیا ہے، جب اس کے مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 60 میں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ صدقات فقراء و مساکین کے لیے ہیں اور جو اس کے کاموں پر لگے ہوئے ہوں، ان لوگوں کے لیے جن کی تعریف قلب مقصود ہو، گردنوں کو چھڑانے میں، قرض داروں کا قرضہ اتارنے میں، اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر خرچ کرنا چاہیے۔
اس آیت میں اگرچہ صدقات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن آخر میں چونکہ کہا گیا ہے کہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے تم لوگوں پر، اس سے یہ متعین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ صدقہ عمومی انفاق کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ وہ صدقہ مراد ہے جو انسانوں پر فرض کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے دو باتیں اور آتی ہیں لیکن ان کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے۔ ایک تو ہے نصاب، انسان کتنے مال کا مالک ہو کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، تو اس کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے۔ سونا 20 مسقال ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ 20 مسقال کا وزن 85 گرام یا 7.5 تولہ ہوتا ہے۔ چاندی کے بارے میں 200 درہم کی مقدار حدیث میں بیان کی گئی ہے، یہ 595 گرام یا 52.5 تولہ کے ہم وزن ہوتی ہے۔ حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ 2.5%، حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ 2.5% زکوٰۃ نکالنی۔ آدمی کے پاس مال جو نصاب زکوٰۃ کے برابر یا اس سے اوپر ہو جائے تو اس میں سے 2.5% اس کو زکوٰۃ نکالنی۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کی شرط یہ ہے کہ اس پر 1 سال گزر گیا ہو۔ یہ بات بھی قرآن مجید سے معلوم نہیں ہوتی ہے، اس کا تذکرہ بھی حدیث میں آیا ہے اور اس کو ہولان حول سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہولان حول کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مال کسی شخص کے پاس 1 سال تک رہے تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر وہ مال 1 سال سے پہلے خرچ ہو جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ محترم بھائیوں بہنوں، زکوٰۃ کی اہمیت کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کو ارکان 4 میں شمار کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد جو 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں، اقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ 4 چیزیں جو ہیں جن کو ارکان 4 سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس میں دوسرا نمبر زکوٰۃ کا آتا ہے۔ وہ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے ان میں سے تیسری چیز جو ہے وہ زکوٰۃ۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں مالدار ہونے کے باوجود، نصاب سے زیادہ ان کے پاس مال ہوتا ہے، اس کے باوجود جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں ان کا ایمان ہی معتبر نہیں، گویا کہ وہ اسلام کے ایک رکن کا انکار کر دیتے ہیں۔ وہ چاہے اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں لیکن ان کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو آپ کے عہد میں بعض قبیلوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے، اقامت صلاۃ تو کریں گے، ایتاء زکوٰۃ نہیں کریں گے، ان کے ساتھ میں جنگ کروں گا، اسی طرح جس طرح کی کفار و مشرکین سے جنگ کی جاتی۔ اس تفصیل سے آپ پر واضح ہو گیا ہوگا، اسلام نے اصحاب مال پر مال خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندوں پر جو غریب ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، ان پر مال خرچ کرنے کو کتنی اہمیت دی ہے، اس کی کتنی تاکید
اس کی ہے، اس کی کتنے ترغیب دی ہے، اور جو مال خرچ نہیں کرتے ہیں، سینت کر رکھتے ہیں، ان کے بارے میں کتنا زجر اور توبیخ کی گئی ہے، ان کو آخرت میں کتنی بھیانک سزا کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ میں اتنی ہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کچھ زکوٰۃ کے احکام اور مسائل کے بارے میں کچھ باتیں انشاءاللہ آپ حضرات کے سوالات کے جوابات سے بھی واضح ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔